نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ کہ اگر وہ کہہ دے تو تقدیر بدل جائے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں سنانا چاہتا ہوں مشہور واقعہ تاکہ بات ذہن میں بیٹھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ حماد دباس، ان کا زمانہ تھا، ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ وہ ایسے پیر تھے کہ اگر کوئی مرید آتا تھا کچھ پوچھنے تو آنکھ بند کرتے تھے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے اس کی تقدیر دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے ولی تھے۔ مگر سنو مقام غوث الورا، ان کے ایک مرید شیخ ابو المظفر، بہت بڑے تاجر بھی ہیں، شیخ ابو المظفر تاجر بھی ہیں، بہت بڑے تاجر۔ شیخ ابو المظفر ایک مرتبہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے تجارت کرنے۔ ہوتا ہے جیسے کہ ممبئی جاتے ہیں تو کئی لوگ ساتھ میں جاتے، پہلے ایسے نہیں جاتے تھے تجارت کرنے، ایک قافلہ تیار ہوتا پھر قافلے کے ساتھ جاتے تھے تجارت کرنے۔ اب سنیے غور سے، شیخ ابو المظفر قافلے والوں کے ساتھ تیاری کر لیا کہ مجھے جانا ہے، آئے پیر کی بارگاہ میں اجازت لینے، حضور اجازت لینے آیا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما دے۔ تو شیخ حماد دباس پائے کے ولی، زبردست ولی کامل، ولایت کا شہرہ اور ڈنکا بج رہا تھا، اتنے بڑے ولی تھے۔ اپنے مرید سے فرمایا بیٹھو، مرید کو بٹھایا، آنکھ بند کیا، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد کھولا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ پیر نے مرید سے کہا اے ابو المظفر تم آئے ہو اجازت لینے، میں اجازت کیسے دے دوں؟ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے ان خرجتا قتلتا انہبا مالو کا، اگر جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، مال لوٹ لیا جائے گا۔ ابو المظفر میں کیسے اجازت دے دوں؟ شیخ ابو المظفر نے جب پیر کی بات سنی کہ میری تقدیر میں لکھا ہے جاؤں گا قتل کیا جاؤں گا، مال لوٹ لیا جائے گا، شیخ ابو المظفر واپس آئے، قافلے والوں سے کہا او میرے بھائی جاؤ الوداع، میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پیر نے تقدیر دیکھی ہے اور تقدیر میں لکھا ہے اگر میں گیا تو قتل کیا جاؤں گا، مال لوٹ لیا جائے گا، میں نہیں جا سکتا۔ قافلے والوں نے کہا تیرے پیر ہے کون؟ کہا میرے پیر شیخ حماد دباس۔ کہا سن وہ تیرے پیر ہے جو اجازت نہ دیے، اب چلا جا پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر کے ہاں، ان سے عرضی لگا دے وہ اجازت دے دیں گے، اور جب وہ اجازت دیں گے تو تیرا بیڑا پار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا پیرانے پیر، کہا ہاں بڑے پیر کے ہاں چلا جا۔ تیرے پیر نے تقدیر دیکھ کر کہا مت جاؤ، اجازت نہیں دیا، چلا جاؤ بڑے پیر کے ہاں۔ سنو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں شیخ ابو المظفر پہنچے، قدموں میں سر رکھ دیا۔ بڑے پیر نے فرمایا ابو المظفر کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آیا ہوں اجازت لینے۔ فرمایا پیر نے اجازت نہ دی تو میرے ہاں چلے آئے، تقدیر کی بات دیکھ کر تمہیں بتا دیا اب یہاں چلے آئے۔ کہا حضور اسی لیے تو حاضر ہوا۔ سرکار غوث اعظم کی شان دیکھو، میرے آقا بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں اے ابو المظفر سنو، ہاں تمہاری تقدیر میں لکھا ہے ان خرجتا قتلتا انہبا مالو کا، اگر جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے، مال لوٹ لیا جائے گا۔ تمہارے پیر نے اجازت نہ دی تقدیر دے کر، مگر ابو المظفر سنو یہ تمہارے پیر کا در نہیں ہے، یہ در غوث الورا ہے۔ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا کیونکہ یہاں عام صدقہ نہیں بڑھتا ہے، یہاں سے حسنی صدقہ بڑھتا، حسینی صدقہ بڑھتا، نبوی صدقہ بڑھتا، علوی صدقہ بڑھتا ہے، فاطمی صدقہ بڑھتا ہے، قادری صدقہ بڑھتا ہے۔ اے ابو المظفر آئے ہو تو سنو، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، مال لوٹ لیا جائے گا، مگر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تذہب سالمہ و ترجع غانمہ والزمان علیہ، جاؤ سلامتی کے ساتھ، آؤ گے غنیمت کے ساتھ، اس کی ضمانت عبد القادر جیلانی لے۔ سبحان، میرے غوث اعظم نے ضمانت لے لی۔
فرمایا لکھا ہے تقدیر میں کہ جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے مال لوٹ لیا جائے تذہب سالما جاؤ سلامتی کے ساتھ وترجع غانما اور لوٹو غنیمت کے ساتھ وضمان علیہ اور اس کی ضمانت مجھ پر ہے سبحان اللہ وارے بڑے پیر سرکار اجازت بھی دیے اور اجازت کے ساتھ ساتھ ضمانت بھی لیے سبحان اللہ اب سنو شیخ ابو المظفر فرماتے جب میں گیا تجارت کیا اشرفیوں کی تھیلی جمع کیا جب لوٹا تو کافی تھیلی تھی اشرفیاں تھی میرے پاس راستے میں جنگل پڑا قافلے والوں نے کہا آپ یہیں پڑاؤ ڈال دو آگے جنگل ہے رات ہونے کو چلی ہے اگر ہم رات میں جنگل پار کریں گے تو جنگل میں ڈاکو ملیں گے ہمیں مار بھی ڈالیں گے مال بھی لوٹ لیں گے سب نے کہا ٹھیک ہے پڑاؤ ڈال دو شام کا وقت تھا پڑاؤ ڈال دیا گیا جنگل سے پہلے سب ٹھہر گئے شیخ ابو المظفر فرماتے ہیں کہ میں بھی ٹھہرا عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ہم بھی لیٹ گئے سامان سرہانے رکھا اشرفیوں کی تھیلی سرہانے رکھا اور لیٹا آنکھ بند ہو گئی سننا آنکھ بند ہو گئی فرماتے میں نے خواب دیکھا ایک شخص ننگی تلوار لے کر آیا ہے میرے سرہانے کھڑا ہے اس نے وار کیا میرے سر کو کاٹ دیا میرے بدن سے میرے سر کو جدا کر دیا میرے جسم سے سر کو الگ کر دیا فرماتے خواب سے بیدار ہوا میں گھبرایا تھا کہ میری گردن کٹ گئی ہاتھ فوراً گئے گردن پر تو فرماتے جب گردن پر ہاتھ لے گیا تو دیکھا کٹنے کے نشان تھے درد نہیں ہو رہا تھا فرماتے میں سمجھ گیا جو میں کٹا یہ میری تقدیر تھی اور جو بچا یہ غوث اعظم کی تدبیر سبحان فرماتے ایک روایت میں کہ نشان بھی تھے درد بھی ہلکا ہلکا ہو رہا تھا روایتیں مختلفہ فرماتے نشان تھے ہاتھ لے گیا تو سر بھی لگا گردن بھی بچی سمجھ گیا بڑے پیر کی کرامت ہے لیکن فرماتے گھبراہٹ میں بھاگا اشرفیوں کی تھیلی چھوڑ دیا جب کافی دور جا کر صبح سکون میں ہوا لوٹ کے آیا تو دیکھا صبح قافلہ روانہ ہو چکا تھا تو نفس نے کہا تھیلی گئی اشرفیہ گئی عشق نے کہا جب جان نہ گئی تو تھیلی کیا جائے گی کیونکہ ضمانت بڑے پیر نے لیا ہے فرماتے آیا تو دیکھا جہاں لیٹا تھا اشرفیوں کی تھیلی رکھا تھا وہی رکھی ہے تھیلی اٹھایا مارے خوشی کے چلا شہر بغداد میں داخل ہونے والے تھے سامنے پیر کے چہرے پر نظر پڑی شرم سے چہرہ جھکایا پیر پوچھیں گے جو میں کہوں گا کیا مگر وہ پیر بھی آلہ تھے انہوں نے فرمایا ابو المظفر آؤ شرماؤ نہیں ارے سنو میں نے تقدیر کی بات بتائی تھی اجازت نہ دیا تھا مگر جب تم چلے گئے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاں بڑے پیر کے ہاں تو غوث اعظم نے جب تجھے اجازت دے دی اور ضمانت لے لی تو اتنا روئے اللہ سے اتنا روئے اللہ نے تیری تقدیر بدل دیا اور جو واقعہ قتل کا تھا اسے خواب میں بدلا جو واقعہ لوٹ لیا جانے والا تھا اللہ نے بھول میں بدلا اے ابو المظفر آج جو تو سلامت تیرا مال سلامت ہے یہ غوث اعظم کی کرامت ہے انہی کی دعا کا صدقہ ہے جو تم بچ گیا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ بڑے پیر ہی کی کرامت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ غوث الورا زندہ آباد غوث الورا زندہ آباد علامہ مولانا مفتی فیضان رضا جمالی زندہ آباد تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ ہے بڑے پیر کہہ دے تو تقدیر بدل جائے سبحان ہمیں ناز ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں دامن ہے تو دامن غوث الورا ہے سبحان آپ لوگ مرید تو کہیں سے ہوں گے نا مرید نہیں آپ لوگ اللہ کسی اچھے پیر سے مرید ہو جائیے رابطہ رکھیے گا انشاءاللہ کسی نہ کسی اچھے پیر کو پہنچا دوں گا اگر رابطہ رہا تو پیر سے اچھے پیر سے مرید ہو
جس کا سلسلہ بارگاہ غوث اعظم سے جڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اور جب پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے ہو. اب آئی ہے بات تو میں ایک جملہ سناتا ہوں. آپ لوگ حضرت سے رابطہ رکھیے گا اور انشاءاللہ رابطہ رہا تو اچھے پیر آپ کے دربار میں ضرور، آپ کے یہاں ضرور پہنچ جائیں گے، آپ کے علاقے میں، اور اچھے پیر سے مرید ہو جائیں.